Ram
شدید درد میں گنجے لہد میں محشر میں کہاں میرے مولا بترا جیسے کہ الکتاب نعرہ سلوات۔ میں نے پیا ولائے علی کی شراب جب میں نے پیا ولائے علی کی شراب جب کہنے لگے ربوز میں اس کی بھی سزا ہے کہنے لگے ربوز میں اس کی بھی سزا ہے میں نے کہا سڑ جائیں گے اعمال تیرے شیخ میں نے کہا سڑ جائیں گے اعمال تیرے شیخ محشر میں بڑی گرم ولایت کی فضا ہے محشر میں بڑی گرم ولایت کی فضا ہے اور حسین تجھ سنا ہوگا کوئی زمانے میں حسین تجھ سنا ہوگا کوئی زمانے میں کوئی کسر نہ رکھی دین کو بچانے میں کوئی کسر نہ رکھی دین کو بچانے میں اور کیا تھا گل شب عاشور ایک شمع تو نے اندھیرا ہو گیا سفیان کے گھرانے میں اندھیرا ہو گیا سفیان کے گھرانے میں سلوات پڑھیں آپ حضرات اور ہمارا ماتم زنجیر گر ہلاکت ہے ہمارا ماتم زنجیر گر ہلاکت ہے عمل یہ آپ کا پھر کون سی عبادت ہے عمل یہ آپ کا پھر کون سی عبادت ہے اڑا کے خود کو بموں سے جناب مسجد میں حرام موت کو کہتے ہیں کہ شہادت ہے حرام موت کو کہتے ہیں کہ شہادت ہے صلوات پڑھیں آپ حضرات عرش کا فرش ہر ایک زندگی حسین کی ہے عرش کا فرش ہر ایک زندگی حسین کی ہے اب تو یہ ہے کہ میری بندگی صلوات پڑھیں آپ حضرات عرش کا فرش ہر ایک زندگی حسین کی ہے اب تو یہ ہے کہ میری بندگی حسین کی ہے اور گنچوں کے لبوں پہ ہے ترانہ ہر دم ہر گلوں میں یہاں خوشبو بسی حسین کی ہے ہر گلوں میں یہاں خوشبو بسی حسین کی ہے اور بندش آپ کرے گا اسے سیراب کیا بندش آپ کرے گا اسے سیراب کیا کون رکھے گا جو دریا دلی حسین کی ہے کون رکھے گا جو دریا دلی حسین کی ہے اور چاند سورج تو علامت ہے فقط میرے لیے چاند سورج تو علامت ہے فقط میرے لیے سارے عالم میں مگر روشنی حسین کی ہے سارے عالم میں مگر روشنی حسین کی ہے اور سر اٹھائے بھی تو کس طرح اٹھائے باطل سر اٹھائے بھی تو کس طرح اٹھائے باطل توق لعنت لیے ابن علی حسین کی ہے توق لعنت لیے ابن علی حسین کی ہے اور کون روکے گا تیرے عشق عزا کو آصف کون روکے گا تیرے عشق عزا کو آصف یہ رواں نہر تو بخشی ہوئی حسین کی ہے یہ رواں نہر تو بخشی ہوئی حسین کی ہے اللہم فاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سید الرسولین محب الغرباء والفقراء والمساکین رحمت للعالمین رسول الثقلین امام الحرمین صاحب آبا قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم قائل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین بلعنت اللہ علی
ومصائبهم وطهارتهم وجلالتهم وشجاعتهم وعظمتهم وولايتهم وعرشهم أجمعين إلى هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم والفرقانه الحكيم والقرآن الكريم وقاله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الجزاء الإحسان إلا الإحسان. الصلاة احسان کا مطلب سوائے احسان کی خوشی سے میں نے حضرت احسان کا عرض کیا. خدا تعالیٰ نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا کہ کوئی کسی کے احسان کو بھول جائے. میں نے احسان کا خاموشی خدا تعالیٰ کو پسند نہیں. اور وہ کہتا ہے کہ احسان کو اپنے میں احسان کرو. اگر اس بات ہے تو اس نے ہم کو یہ احسان کیا کہ جو نجات کا راستہ تھا وہ ہمیں دکھا دیا اور یہ چاہا کہ نجات کے راستے پر سب چلیں اور صراط مستقیم پر چلیں اور جنت تک پہنچ جائیں. لیکن خدا عالم نے دونوں چیزوں کو خلق کیا ہے. جہنم کو بھی خلق کیا ہے اور جنت کو بھی خلق کیا ہے. اور دونوں کو خلق کرنے کے بعد یہ بتا دیا کہ تمہیں یہ چاہیے ہے کہ تم ایسے اعمال کرو کہ تم نجات پا جاؤ, جنت میں جاؤ. لہذا اس نے یہ بھی ایک احسان کیا کہ 1,24,000 پیغمبروں کا سلسلہ بنایا کہ جو ہماری ہدایت کی خاطر ہے. وہ دنیا میں آیا تو ہماری ہدایت کے لیے آیا کہ ہم سیدھے راستے پر چلیں, دین پر چلیں. اور جگہ جگہ کے اوپر اللہ نے ہر نبی کو جو بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ وہ اپنے قول کے ذریعے سے بھی تبلیغ کرے اور اپنے عمل کے ذریعے سے بھی تبلیغ کرے. یعنی جب تبلیغ کی بات آتی ہے تو دو چیزوں کے ذریعے سے تبلیغ ہوتی ہے. ایک قول کے ذریعے تبلیغ ہوتی ہے, یعنی نبی آ کے سناتا ہے, کہتا ہے, اور جو کچھ کہتا ہے اس سے انسان درس حاصل کرتا ہے. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ انسان کو دکھایا جاتا ہے, عمل کر کے بتایا جاتا ہے, اور وہ عمل کو دیکھ کے سیکھتا ہے اور اس کے ذریعے سے ہدایت حاصل کرتا ہے. ایسا اللہ نے عجیب و غریب انداز یہ ہے کہ یہ بھی سمجھ لیجیے کہ اس کا احسان ہے کہ اللہ نے جب انسان کو خلق کیا تو اس نے دو چیزیں انسان کو عطا کی. ایک انسان کو سننے کی صلاحیت تھی اور دوسرے اللہ نے دیکھنے کی صلاحیت تھی. اس لیے کہ قرآن مجید میں خدا تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے انسان کو خلق کیا تو دیکھتا ہوا اور سنتا ہوا بنایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دو طاقتیں دے کے انسان کو بھیجا تھا, ایک دیکھنے کی طاقت اور ایک سننے کی طاقت. یہ دونوں طاقتیں انسان اللہ کے یہاں سے لے کے آیا ہے. دیکھنے کی بھی طاقت لایا ہے اور سننے کی بھی طاقت لایا ہے. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں آ کے کوئی سننا نہیں سیکھتا ہے, دنیا میں آ کے کوئی دیکھنا نہیں سیکھتا ہے. آج تک آپ کے پاس کوئی آپ کا دوست ایسا نہیں آیا ہوگا کہ جو یہ کہے کہ ہمارا بچہ آج کل دیکھنا سیکھ رہا ہے. آج تک کسی نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ ہمارا بیٹا آج کل سننا سیکھ رہا ہے. نہ کوئی سننا سیکھتا ہے نہ کوئی دیکھنا سیکھتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب وہاں سے آتا ہے تو یہ دونوں طاقتیں وہیں سے لے کے آتا ہے. دیکھنے کی بھی طاقت لے کے آتا ہے اور سننے کی بھی طاقت لے کے آتا ہے. یہاں آ کے نہ دیکھنا سیکھتا ہے نہ سننا سیکھتا ہے. اب اگر کوئی مولوی صاحب کھڑے ہو کے یہ کہیں کہ صاحب دیکھنا بدعت ہے, دیکھنا شرک ہے, دیکھنا غلط ہے, تو کیا ہوگا؟ تو اب دیکھنا چھوڑ دیں گے لوگ, دیکھنا صحیح نہیں ہے اس لیے کہ بدعت کہہ دیا جناب نے. تو ان کا صاحب کیسی بات کر رہے ہیں؟ سارا زمانہ مل کے اگر یہ فتوا دے کہ دیکھنا بدعت ہے اور سننا بدعت ہے, جب بھی نہیں چلے گی. کیوں نہیں چلے گی؟ اس لیے کہ دیکھنا اور سننا اگر غلط ہوتا تو اللہ نہ دیکھنے کی طاقت دیتا, اللہ نہ سننے کی طاقت دیتا. تو یہ دونوں طاقتیں اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں. کیا؟ دیکھنے کی طاقت اور سننے کی طاقت. دلیل کیا ہے؟ کا دلیل یہی ہے کہ ہم یہاں آ کے دیکھنا نہیں سیکھتے, یہاں آ کے سننا نہیں سیکھتے. وہاں سے آتے ہیں تو دیکھتے ہوئے آتے ہیں, سنتے ہوئے آتے ہیں. آپ لوگ ہمیں دیکھتے ہوئے آتے ہیں, سنتے ہوئے آتے ہیں. اس
इसका मतलब यह है कि जो वहां से करते हुए आते हैं वो यहाँ वालों का अता नहीं होता है, बल्कि वो वहां की अता होती है। और जो वहां की अता होती है न उसे बिदअत कहा जा सकता है, न उसे शिर्क कहा जा सकता है, न उसे हराम कहा जा सकता है। तो आज जब दुनिया में बच्चा आता है तो देखता हुआ भी आता है, सुनता हुआ भी आता है और रोता हुआ भी आता है, रोता हुआ भी आता है। तो जैसे सारा जमाना मिलके अगर ये कहे कि देखना बिदअत है तो नहीं माना जाएगा, इसलिए कि वहां से देखता हुआ आया है, वैसे ही सारा जमाना मिलके ये कहे कि रोना बिदअत है तो नहीं माना जाएगा, इसलिए कि वहां से आया है तो रोता हुआ आया है। इस बात को है सुनता हुआ बनाया है। ये नहीं कहा है अल्लाह ने कि हमने बोलता हुआ बनाया है। देखिए इंसान को देखता हुआ बनाया है, सुनता हुआ बनाया है, लेकिन बोलता हुआ नहीं बनाया है। इसलिए कि जब वहां से आता है तो देखता हुआ आता है, सुनता हुआ आता है। बस यहीं से आप समझ लीजिए कि जो देखता हुआ और सुनता हुआ आए उसे इंसान कहिएगा, और अगर कोई बच्चा कायनात में बोलता हुआ आए तो उसे इमाम कहिएगा। देखता हुआ आया और सुनता हुआ आया, तो दो ताकतें वहां से लेके आया, एक देखने की ताकत लेके आया और एक सुनने की ताकत लेके आया। देखिए एक देखने की ताकत लेके आया, एक सुनने की ताकत लेके आया। और इसी इंसान के लिए खुदावंद आलम ने आवाज दी कि हमने सभी ने हिदायत कर दिया, इंसान की हिदायत का इंतजाम हमने कर दिया। तो अब जाहिर सी बात है कि इंसान के दो ताकतें हैं, एक देखने की ताकत है, एक सुनने की ताकत है। तो अब अल्लाह कह रहा है हमने हिदायत का इंतजाम कर दिया। तो जिसे दो ताकतें अल्लाह ने दे के भेजी हैं तो उसकी हिदायत होगी तो कैसे होगी? उन्हीं दोनों ताकतों के इस्तेमाल से ही हिदायत होगी। देखने की ताकत भी है और सुनने की ताकत भी है। तो अब जो नबी आ रहा है वो अमल करके दिखाएगा, ताकि देखने की ताकत से देख ले और सीख ले, और सुनाएगा कौन से जरिए से, ताकि सुने और हिदायत पा जाए। इसलिए कि सुनने की ताकत भी है और देखने की ताकत भी है। देखिए सुनने की ताकत भी है, देखने की ताकत भी है। अब रसूलुल्लाह जब कायनात में आए हैं तो रसूलुल्लाह ने सारी चीजों को पहुंचाया है, अल्लाह के एक एक हुक्म को पहुंचाया है, और हर चीज को पहुंचाने में रसूलुल्लाह ने ये एहतियात बरती है कि कुछ चीजों को रसूलुल्लाह ने सुना के पहुंचाया है और कुछ चीजों को रसूलुल्लाह ने अमल करके दिखाया है। ये अमल करके दिखाया है तो कुछ अमल के जरिए से पहुंची हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो कौल के जरिए से पहुंची हैं, यानी कुछ में सिखा दिखा के हिदायत की है और कुछ चीजों को सुना के हिदायत की है। तो हर चीज की अपनी अलग अलग मंजिल है, अपनी अलग अलग अहमियत है, लेकिन खुदा की कसम उस अमल की सबसे ज्यादा अहमियत होगी कि जहां पर इन दोनों ताकतों का अल्लाह ने इस्तेमाल कराया, यानी देखने की ताकत भी है और साथ साथ सुनने की ताकत भी है। अब सारे अमल को देख लीजिए, या तो सुना के तबलीग की गई या दिखा के तबलीग की गई। बस एक ही मौका है कि जहां पे रसूलुल्लाह ने दिखा भी दिया है और सुना भी दिया है। दिखा भी दिया है और सुना भी दिया है। तो कौन सा था है? साहब मैदान गदीर में अली इब्न अबी तालिब को अपने हाथों पर उठा के दिखा दिया है और ज़बान से मन को मौला कह के सुना दिया है।
چلو کہ اللہ نے دو طاقتوں کی بات کی ہے تو دونوں طاقتوں کا استعمال کرا دیا کہ بھئی دیکھنے کی بھی طاقت تمہیں اسی لیے دی گئی ہے کہ تم دیکھو تو علی کو دیکھو، اور سننے کی طاقت بھی اسی لیے دی گئی ہے کہ سنو تو علی کو سنو۔ اے صلوات پڑھے محمد۔ اور میں ختمی مطلب نے مولا کائنات کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا اور اٹھا کے ارشاد فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اللہ مولایا، اللہ میرا مولا، وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، میں مومنین کا مولا، اور من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اللہ میرا مولا، میں مومنین کا مولا، اور جس جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا، جو اس کے یہ علی مولا۔ رسول اللہ نے حضرت علی علیہ السلام کے مولا ہونے کا اعلان فرمایا۔ کہاں فرمایا؟ کہاں میدان غدیر میں فرمایا۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ لوگ بخرن بخرن سیکھنے لگے اور ایک ساتھ اتنا آگے بڑھ گئے کہ کہنے لگے آپ سارے مومنین کے بھی مولا ہو گئے اور مومنات کے بھی مولا ہو گئے اور ساتھ ساتھ میرے بھی مولا ہو گئے۔ لیکن کہاں انہی نے تھا، اور اگر ہم دہرا دیں تو بگڑ جاتے ہیں انہی والے۔ تو بھائی اگر بگڑنے ہی کی بات ہے تو ان کے کہنے پر بگڑنا چاہیے تھا، ہم سے سن کے بگڑ رہے ہیں۔ انہی نے کہا تو کوئی بات نہیں، انہوں نے کہا مومنین کے بھی مولا، مومنات کے بھی مولا، اور ساتھ ساتھ میرے بھی مولا۔ تو انہی نے اپنے آپ کی گنتی نہ مومنین میں کی ہے نہ مومنات۔ آپ جب کیا تھے یہ وہی سمجھ سکتے ہیں۔ تو آپ یہ تو وہی بتائیں گے کہ وہ کیا تھے، مجھے بھی معلوم ہے، کہنا چاہتا ہوں اس لیے کہ باہر وہ ان کا معاملہ ہے، ان کا آپس کا اس سے ہم سے کیا مطلب۔ لیکن یہ کہ ایک بات ہم نے ان کی اور دیکھی، وہ بھی آپ سماج فرمائیں۔ دیکھیے اعتراض خالی ہم پر اور آپ پر، ارے بڑے دشمن ہیں، یہ تو چاہتے ہیں کہ بس ان کا نام نہ لیا جائے، یہ تو چاہتے ہیں کہ ان کو یوں کر دیا جائے اور ایسا کر دیا جائے، ہم کچھ بھی نہیں چاہتے۔ آپ خود ہی غور فرمائیں کہ دشمن کون ہے۔ دیکھیے ہم کا اعتراض ہوتا ہے خود ہی قتل کیا خود ہی روتے ہیں، یہ اسی بات کا جواب ہے، سمجھ لیجیے کہ یہ ہمیں دشمن ثابت کرتے ہیں ان کا، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ مانتے بھی ہیں ان سے دشمنی بھی کرتے ہیں۔ ایسا انتظام کیا ہے کہ قیامت تک وہ پریشانی رہے ہیں۔ کہ ان کو سامنے گرفت کرو، اصلاح پڑھے تاریخ کو پڑھی، تاریخ کو پڑھی۔ رسول اللہ نے علی کو ہاتھوں کو اٹھایا اور فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جو جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ لوگوں نے کہا بخر بخر بخر، انہی نے بھی کہا، اور اس کے بعد یہ رونے لگے۔ دیکھیے رونے لگے۔ اب جب رونے لگے تو رسول اللہ نے مڑ کے دیکھا اور اس کے بعد پوچھا خیریت تو ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ علی نے جواب یہ دیا کہ ہم اس لیے رو رہے ہیں کہ جیسے چاند کامل ہو جاتا ہے تو پھر گھٹنے لگتا ہے، اب دین آج مکمل ہو گیا، کامل ہو گیا، تب یہ گھٹنا شروع کر دیا۔ ہمارا ایک بچہ ابھی پیدا ہوا ہے اور اس کے گھر پر گئے، بڑا رونا شروع کر دیا، خیریت پر چھوڑو نہ ہو، اس لیے کہ پیدا ہوا مرے گا ضرور۔ ارے بھائی ابھی بچہ ہے، پیدا ہوا ہے، اس کے بڑھنے کی دعائیں کیجئے۔ اگر کوئی صاحب ایسا کرنے لگے تو بات جھوٹا لے کے دوڑائے، وہی کہے گا آئے کیوں تھے؟ تو باپ میدان غدیر میں دین کامل ہو رہا ہے، آپ رونے بیٹھے، ارے اب کامل ہو گیا، اب گھٹے گا ضرور، گھٹے گا، بالکل گھٹے گا۔ رسول اللہ نے بھی مسکرایا، کہا ہوگا تو ہی گھٹائے گا۔ پہلو میں بیٹھ کے رو رہے ہیں، کس کے؟ رسول کی۔ یہ ہے دو نمبر کی چیز۔ وہ پہلے نمبر پر تھے، وہ شب ہجرت رو رہے تھے، وہ غار میں بیٹھ کے روئے، یہ میدان میں روئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چھپ کے روئے یا ظاہر ہو کے روئے، تو روئے
روئے تو وہ بھی اور روئے یہ بھی. اب اگر رونا غلط ہے تو اب وہاں پہ لوگ کہتے ہیں اصل میں آپ سمجھے نہیں, اس لیے وہ رو رہے تھے کہ رسول اللہ سے محبت تھی اور اس ڈر میں تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کافر آ جائے اور رسول اللہ کو ختم کر دے. لہذا یہ سوچ کے رو رہے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ رسول ہم سے جدا ہو جائے. اچھا بڑی محبت تھی, کہاں بڑی محبت تھی. تو جب واقعی رسول چلے گئے تھے تو ان کی محبت کی دیر خالی سوچ کے تو رو رہے تھے, اور جب واقعی رسول چلے گئے تب یہ نہیں روئے جو رو رہا تھا اور پر یہ ظلم کر رہے تھے, جو اس پر یہ ظلم کر رہے تھے. اب الکنی صاحب کو رو رہے تھے, پوری توجہ سننے کا رو رہے تھے. آپ نے کبھی غور کیا اس میں معاملہ کیا ہے؟ اس میں معاملہ یہ ہے کہ شب ہجرت اس لیے روئے کہ بستر علی کو مل گیا, اور میدان غدیر میں اس لیے روئے کہ نمبر علی کو مل گیا. انفراد پڑھے وہاں تو وہاں بستر علی کو مل گیا اس لیے روئے, یہاں منبر علی کو مل گیا اس لیے روئے. لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں, وہ جو روئے تو کہاں تھے؟ کہا نبی کے پہلو میں, تو یہی ذہن نشین رکھیے گا. اور یہ جو روئے یہ کہاں بیٹھ کے روئے؟ کہا نبی کے پہلو میں. نہیں تو فرمائیے, جب تک پہلو میں نہیں رہتے تھے نہیں روتے تھے, لیکن جیسے ہی پہلو میں آئے رونے لگے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے اپنا مزاج بتا رہے تھے کہ نبی کے پہلو میں بیٹھ کے ان دونوں کو بڑی اذیت ہوتی ہے, رونا آ جاتا ہے. نہیں توجہ فرمایا, رونا آ جاتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ اب ان کے مرنے کے بعد لوگوں نے ان دونوں کو ایک کو ہر پہلو میں دفن کر دیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو مسلمانوں نے سراسر دشمنی کی ہے. جب معلوم ہو گیا نبی کے پہلو میں روتے ہیں تو وہی دفن کر کے کہا کہ اب قیامت تک روتے ہیں. اگر یہ کسی کو معلوم ہو جائے کہ کسی کام سے کسی کو بڑی اذیت ہوتی ہے اور بجریہ تاری ہو جاتا ہے تو وہی کام کرنا یہ دوستی کا نتیجہ ہے یا دشمنی کا نتیجہ ہے؟ اب فرمائے الزام ہم تو ہے کہ آپ دشمن ہیں, تمام سے بڑے تو آپ دشمن ہیں. اس رات پڑھے محمد ابھی یہ سامنے کی چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ ہے میدان غدیر, اور آپ باہر علی نے گریہ فرمایا, اور اس کے بعد ایک آ گیا سامنے, پتہ نہیں اسے اونچا کر کے بھیج دیا تھا کیا, پر وہ آ گیا. اور جب وہ سامنے آ کے کھڑا ہوا تو یہ لوگ مسکرائے کہ چلو کوئی تو بولا, ایک تو بولا. اور اس کا نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے یہ کہا اور یہ کہا اور یہ کہا اور یہ کیا اور یہ کیا, یہ نہیں پسند ہو, یہ نہیں پسند ہو, یہ مانا مانا وہ مانا وہ مانا. اب آپ نے اپنے بھائی کو ہم کو حاکم بنا دیا, یہ گوا رہا ہے چل نہیں مان. رسول اللہ نے آسمان کی طرف دیکھا, ایک پتھر آیا تھا, دیکھیں پتھر آیا اور پتھر سے دم کر وہ ختم ہو گیا, ہلاک ہو گیا. اب جب وہ ہلاک ہو گیا تو کیا ہوا؟ کیا تھا وہ تو ختم ہو گیا. پوری توجہ سنیے, ختم ہو گیا. ایک بات میں آپ کے سامنے کروں, روایت کے جملے یہی ہے کہ رسول اللہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور جب دیکھا تو ادھر سے پتھر آیا. تو اگر نہ دیکھتے کہ نہ دیکھتے تو پتھر نہ آتا. تو جو پتھر آیا ہے وہ دیکھنے کی وجہ سے آیا ہے. تو جب پتھر دیکھنے کی وجہ سے آیا ہے تو رسول کی وجہ سے آیا. تو اگر رسول کی
بدولت کسی پر عذاب نازل ہو گیا، یہ عذاب نازل ہو گیا تو اب رسول رحمت للعالمین تو نہ رہے، رسول عالمین کے لیے رحمت تو نہ رہے، تو جب رسول عالمین کے لیے رحمت نہ رہے تو رحمت للعالمین جو لقب ہے وہ بیکار ختم ہو گیا۔ اللہ نے رحمت للعالمین کہا تھا، رسول اللہ کے سامنے عذاب آ گیا، رسول اللہ کے سامنے عذاب آ گیا، بات ختم ہو گئی۔ اب آج سے رسول اللہ کو رحمت للعالمین نہ کہیے گا۔ مرگا صاحب کیسی بات کر رہے ہیں، کل بھی رحمت للعالمین آج بھی رحمت للعالمین، کیسے کیوں؟ تو رسول کہیں گے کہ اگر میں نے خالی دیکھا میں رحمت للعالمین نہ رہا تو وہ بھی تو رحمان و رحیم ہے۔ جب وہ پتھر مار کے رحمان و رحیم رہ سکتا ہے وہ پتھر مار کے رحمان و رحیم رہ سکتا ہے تو خالی میں دیکھ کے رحمت للعالمین میں تو رحمت للعالمین ہوں۔ تو یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے عذاب آیا کیسے؟ بھئی عذاب آیا کیسے؟ تو شاید یہی جواب دے کہ یہی بتانا چاہتا تھا، تو رحمان ہے میں رحمت للعالمین ہوں، مگر ہر ایک کے لیے ہوں، مگر منکر ولایت مرتبت کی حضرت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے آگے جبریل نے کہا اور ان سے پروردگار نے کہا کہ اگر دنیا علی کی ولایت پر جمع ہو جاتی تو میں جہنم کو خلقی نہ کرتا، لیکن دنیا اگر علی کی ولایت پر جمع ہو جاتی تو میں جہنم کو خلقی نہ کرتا۔ یہ نہیں کہا اللہ نے کہ میری وحدانیت پر اگر دنیا جمع ہو جاتی تو میں جہنم کو نہ خلق کرتا۔ یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی رسالت پر اگر دنیا جمع ہو جاتی تو میں جہنم کو خلق نہ کرتا، بلکہ یہ ارشاد فرمایا علی کی ولایت پر اگر دنیا جمع ہو جاتی تو میں جہنم کو خلق نہ کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جہنم جو خلق ہوا ہے وہ منکر ولایت علی کے لیے خلق ہوا ہے، یہ منکر ولایت علی کے لیے خلق ہوا ہے۔ پوری توجہ سنیے گا، منکر ولایت علی کے لیے خلق ہوا ہے، اس بات کو ذہن نشین رکھیے گا۔ تو رسول اللہ نے بھی اس کا اہتمام کیا ہے کہ جہنم ختم نہ ہونے پائے۔ اس کے بڑی نازک بات کر رہا ہوں کہ جہنم کو بھی رسول اللہ نے بچائے رکھا ہے ان کے لیے، یہ بچائے رکھا ہے۔ مرگا صاحب کیسے بچایا یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ میں بھی آپ کے سامنے 2 منٹ میں بات کو واضح کر دوں کہ امام حسین علیہ السلام پشت رسالت پر ہے اور فرما رہے ہیں، پہلے کہا تھا کہ یا رسول اللہ سب بچے جو آئے ہیں وہ سواری پر آئے ہیں، ہمارا مرکب کہا؟ رسول اللہ شبیہ مرکب بن گئے، حسنین کچھ پر سوار ہو گئے، کسب کے مرکب میں مہار ہے، ہماری مہار کہا، زلفیں حوالے کر دی، کسب کا مرکب بولتا ہے ہمارا خاموش کیسے؟ تو رسول اللہ نے الفو 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 کہا، 3 بار کہا۔ اب روایت پر جا کے دیکھیے گا، جب 3 بار کہہ دیا تو پھر جبریل نازل ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ نے اب الفو کہا تو خداوند عالم جہنم کی آگ کو بجھا دے گا، دیکھیں جہنم کی آگ کو بجھا دے گا۔ اب جب یہ کہا کہ جہنم کی آگ کو بجھا دے گا تو رسول خاموش ہو گئے۔ یا رسول اللہ یہ تو اچھا موقع ہے، 1 بار الفو اور کہیے، جہنم کی آگ کو بجھا دیا جائے گا، جہنم بجھ جائے گا تو سب کے سب جہنم سے بچ جائیں گے۔ آپ کا کام ہی ہے جہنم کو بچانا۔ تو رسول کہیں گے جن کے لیے خلق کیا وہ بیچارے کہاں جائیں گے؟ جن کے لیے خلق کیا ہے وہ کہاں جائیں گے؟ ہمیں جن کے لیے خلق کیا تھا منکر ولایت علی کے لیے، تو رسول اللہ نے فرمایا سب کچھ برداشت ہے مگر منکر ولایت علی کا جہنم سے بچ جانا یہ برداشت نہیں ہے۔ جہنم سے بچ جائے یہ برداشت نہیں۔ 3 بار الفو کا بس یہی
वहाँ घूम जाए दूसरी तरफ। क्या रसूलुल्लाह ने पहली बार लफ्ज़ कहा था? इससे पहले कभी ये लफ्ज़ नहीं कहा रसूलुल्लाह ने। कहा रिवायत में है कि रात रात भर लफ्ज़ कहते थे। पूरी तवज्जो सुनिए। तो रात रात भर जिब्रील आता है जहन्नम बुझा दूंगा। अब कहा तो जहन्नम बुझा दूंगा। अब कहा तो जहन्नम बुझा दूंगा। कभी नहीं आए। लेकिन आज जैसे ही तीसरी बार कहा वैसे ही आ गए। देखिए वैसे ही आ गए। तो रात रात भर जब लफ्ज़ कहते थे तो एक बार भी नहीं आए। आज आ गए तो लफ्ज़ें भी वही, ज़बान भी वही, जगह भी वही, रसूल भी वही। कल तक जिब्रील नहीं आ रहे हैं, जहन्नम नहीं बुझाया जा रहा है। आज जहन्नम बुझाया जा रहा है। इसका मतलब यह है कल तक की अल्लाह और आज की अल्लाह और। कल की अल्लाह किसके लिए? रसूल के लिए। का सोचना भी गुनाह। वहां कोई गुनाह का इम्कान ही नहीं है। वहां खता न ढूंढिए, इसलिए कि रसूल की हयात में कोई खता ढूंढे तो ये उसकी खता, उसके वालिदैन की खता। रसूल के यहाँ खता नहीं है। अब जो अलफो कहते थे क्यों? इसलिए कि दुनिया वाले देखें और खुद भी अलफो कहें। अब समझ में आया। अब तक जो रात रात भर अलफो कहते थे वो दुनिया वालों के लिए। आज अलफो क्यों कहा? का हुसैन के लिए, इमाम हसन के लिए। लेकिन लफ्ज़ें वही हैं, निस्बत बदल गई। अब तक जो कह रहे थे वो दुनिया वालों को सिखाने के लिए, दुनिया के लिए। आज जो कह रहे थे वो हसनैन को खुश करने के लिए, इमाम हसन और हुसैन के लिए। इसका मतलब यह है कि एक ही अमल है, मगर पहले अमल हो रहा था दुनिया वालों के लिए, कोई तासीर नहीं आई। लेकिन वही अमल जब बना में इमाम हुसैन शुरू हो गया तो जहन्नम को बुझा देने की ताकत पैदा हो गई। देखिए जहन्नम को बुझा देने की ताकत पैदा हो गई। आज जमाना हमसे कहता है कि आंसू जहन्नम को कैसे बुझा देगा? हम भी कहते हैं नहीं बुझाएगा। जब तक दुनिया के नाम पर बहेगा कोई तासीर नहीं पैदा होगी। लेकिन जब यही अश्के अज़ा पर नाम हुसैन निकलेगा तो जहन्नम को बुझा देने की तासीर पैदा हो जाएगी। बस अज़ीज़ान मोहतरम पहुंच चुका कि आंसू बहाने के लिए हम आ गए। आज छठी मुहर्रम हो गई। हसन के यतीम का मातम करके आ रहे हैं। अब आइए जरा हुसैन के लाल का मातम भी कर लीजिए। कलियल जवान अली अकबर, शहजादे अली अकबर, पंजतन पाक की शबी अली अकबर, जिन्हें रसूल की सूरत मिल गई, अली का किरदार मिल गया, इमाम हसन का अखलाक मिल गया, हुसैन का सब्र इस्तक़लाल मिल गया, शहजादी की उम्र मिल गई। 18 बरस के अली अकबर, 18 बरस का ये जवान आका हुसैन के सामने। शब आशूर का एक मंजर मैं आपके सामने पेश करूं। आका अबुल फजल अब्बास ने शहजादे अली अकबर से फरमाया मेरे लाल जरा कुछ देर खेमे में आ जाओ, जरा देर खेमे में आ जाओ। शहजादा चचा के साथ साथ चला, खेमे के अंदर दाखिल हो गया। आका अबुल फजल अब्बास ने एक बुलंद जगह पर शहजादे अली अकबर से फरमाया कि अली अकबर बैठ जाओ। शहजादे अली अकबर बैठ गए। अब आका अब्बास सामने दो जामू होके बैठे। बस जैसे ही आका अब्बास सामने नीचे दो जामू होके बैठे, शहजादा खड़ा हो गया। कहा चाचा ये क्या कर रहे हैं? मैं बुलंदी पर बैठूं और आप नीचे बैठे, ये मुमकिन नहीं है। कहा मेरे अली अकबर मैं कह रहा हूँ बैठ जाओ। कहा चाचा ये मुमकिन नहीं है। कहा ये मेरा हुक्म है बैठ जाओ। अली अकबर कुछ देर में ही बैठ जाओ। शहजादे अली अकबर बैठ गए। आका अबुल फजल अब्बास गौर से शहजादे का चेहरा देखते रहे। रिवायत कहती है कि दोनों हाथों से आंसू रवा थे। अब्बास रोते जा रहे थे, शहजादे अली अकबर के चेहरे को देखते जा रहे थे। शहजादा फिर खड़ा हो गया और बाहर से फिर बिठाया और उसके बाद फरमाया अली अकबर क्या तुम नहीं चाहते कि मैं अपने नाना और रसूल खुदा की इजाजत दूं? अली अकबर कोई देर नहीं बैठे रहो। तो मैंने देखा है कि मेरा आका जब अपने जद को
یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم شبیر پیغمبر ہو، اے کل وہ کیسے ظالم ہوں گے کہ جو تمہارے سینے پر پرچی لگائیں گے، کل یہ چہرہ خاک پر خون لبن نظر آئے گا۔ خالد و علی اکبر کو دیکھ کر روتے رہے، کچھ دیر کے بعد شہزادہ اٹھا، گلے میں باہیں ڈال دی، چچا بھتیجے دیر تک روتے رہے۔ خالد و یہاں تک کہ صبح ہو گئی، لاشوں پر لاشیں آ چکے، جنازوں پر جنازے آ چکے، عباس کا عدم بھی آ گیا۔ اب شہزادہ علی اکبر آگے بڑھے، بابا مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ حسین نے فرمایا خیمے میں جاؤ، لیلا اور زینب سے اجازت لو۔ بھبی اور لیلا سے اجازت لے کے آئے، گھوڑے پر سوار ہوئے، شہزادہ میدان کی طرف روانہ ہوا۔ حسین ایک بلندی پر پہنچے، علی اکبر کی جنگ دیکھ رہے ہیں۔ جناب لیلا کہیں خیمہ پہا کے رکی،